نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی کورس کے حوالے سے ہمارے موضوعات جو ہے تقریباً 35 موضوعات وہ کور ہو چکے تھے، اور ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو کورس ہے یہ بنیادی طور پر 100 موضوعات پر مشتمل ہے، اور ہر نشست میں ہر ایپیسوڈ کے اندر 5 موضوعات آپ کے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں اور ان کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، اور یہ انتہائی مختصر ہوتے ہیں۔ یہ جو کلاس ہوتی ہے، یہ نشست ہوتی ہے 10 سے 12 منٹ، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ تک چلی جاتی ہے۔ مختصراً اس کے اندر ان موضوعات کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، اور یہ جو موضوعات ہیں یہ قرآن اور حدیث ہی سے مستنبط کیے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو قرآن و حدیث سے ہی بیان کیا گیا مستند طریقے کے اوپر۔ تو آج موضوع نمبر جو ہے 36 کا ہم آغاز کریں گے۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پیچھے سے ہم ایک ایپیسوڈ سیریز کی صورت میں ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں، تو آپ پیچھے سے بھی اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج موضوع نمبر ہم 36 کو پڑھیں گے۔ موضوع نمبر 36 میں جو ہے پہلی ہجرت حبشہ ہوتی ہے، اور اس کے اسباب جو ہے ان کو یہاں پر بیان کیا جائے گا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ نبوت کا 5واں سال تھا کہ مشرکین مکہ کے جو مظالم تھے، ظلم و ستم جو وہ بڑھ گیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی تھی؟ 40 سال کی عمر میں، ٹھیک ہے۔ اب 40 سال کے جو بعد جو سن یعنی سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی نبوت کے بعد کے جو تاریخ جو شروع ہوتی ہے اسے کہتے ہیں سن نبوی۔ تو اب جو 5 نبوت کہا جا رہا ہے، سن 5 نبوی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 45 سال ہے، ٹھیک ہے۔ سن 5 نبوی کا کیا مطلب ہے کہ نبوت کے 5ویں سال، اور نبوت کے 5ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہوگی؟ 40 سال میں نبوت ملی ہے، تو 5 سال کے بعد ایڈ کریں گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 45 سال۔ تو نبوت کا 5واں سال تھا، اور مشرکین مکہ کے جو مظالم تھے وہ بڑھ چکے تھے، اور دن بدن اس میں اضافہ ہی ہو رہا تھا۔ تو صحابہ کرام کو جو ہے یہ مظالم برداشت کرتے کرتے تقریباً 2 سال کا عرصہ وہ گزر چکا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کسی حکم یا اشارے کے منتظر تھے صحابہ کرام کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی اشارہ ملے تو ہم یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ تو اسی دوران جو ہے سورہ کہف نازل ہوتی ہے، اور پھر سورۃ زمر کا جو ہے وہ نزول ہوتا ہے۔ سورہ کہف میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے اشارات، خاص کر اصحاب کہف کا جو واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بھی ایک ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچ کر جو ہے وہاں سے کوچ کر گئے تھے، اپنے شہر کو چھوڑ کر کہیں دور چلے گئے تھے، غار کے اندر انہوں نے جا کر پناہ لی تھی اور اپنے ایمان کی حفاظت کی تھی۔ اور حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی اس میں واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جبکہ سورہ زمر میں جو ہے آیت کریمہ جو ہے وہ یہ نازل ہوئی ہے جو میں آپ کے سامنے تلاوت کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، اور آگے کیا فرمایا گیا ہے؟ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، کہ اللہ کی زمین تو بہت وسیع ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ تو یہ سورہ زمر کی آیت نازل ہوتی ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہجرت کی اجازت مل جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی اجازت ملتی ہے تو ہجرت کے لیے جو وطن اور جو جگہ منتخب فرمائی وہ تھی حبشہ۔ اب اس میں جو سمجھنے کی بات یہ کہ حبشہ کو ہی منتخب کیوں کیا گیا، کہ بھئی آپ حبشہ کی طرف مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ آپ حبشہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کریں۔ اس کی طرف اس لیے حکم دیا گیا کیونکہ جو حبشہ کا حکمران تھا وہ تھا اصحمہ نجاشی۔ یہ جو بادشاہ تھا یہ ایک انصاف پسند بادشاہ تھا، اور جو ہے ظلم و ستم نہیں کیا کرتا تھا لوگوں کے اوپر، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ عیسائی تھا۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حبشہ کا انتخاب اس وجہ سے فرمایا۔ چنانچہ 5 نبوت جو ہے رجب کے مہینے میں تقریباً 16 لوگ، جن میں 12 مرد اور 4 خواتین، دوبارہ ذہن میں رکھیے گا یہ ہجرت پہلی کب ہو رہی ہے؟ سن 5 نبوی کو، نبوت کے 5ویں سال۔ اور کتنے لوگ ہجرت میں شامل ہیں؟ 16 لوگ، جس میں 16 مرد شامل ہیں اور 4 خواتین اور عورتیں یعنی شامل ہیں۔ حبشہ ہجرت کر جاتے ہیں، اور جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو بیٹی ہیں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا یہ بھی شامل تھی۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ حضرات جب ہجرت کر جاتے ہیں تو 4 مہینے کے بعد ہجرت کر جاتے ہیں، اس کے 4 مہینے کے بعد شوال میں یہ لوگ واپس لوٹ آتے ہیں دوبارہ مکہ۔ اس کی وجوہات یہ بنی ہیں کہ افواہ پھیلائی گئی کہ مکہ والوں نے عہد کر لیا ہے، معاہدہ کر لیا ہے کہ اب ہم مسلمانوں کو تکلیف نہیں دیں گے، یہ افواہ پھیلی۔ تو ان حضرات نے سمجھا، ان جو ہجرت کر چکے تھے ان لوگوں نے سمجھا کہ اگر ایسی بات ہے کہ مکہ والوں نے ظلم و ستم سے توبہ کر لی ہے اور معاہدہ ہو گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اپنے وطن سے اچھی جگہ اور کیا ہوگی، ہم یہاں پردیس میں ہیں اور یہاں تکلیف میں ہے، اس سے اچھا ہے کہ ہم اپنے وطن چلے جائیں، وہاں زیادہ ہمیں جو ہے اطمینان ملے گا۔ تو یہ لوگ دوبارہ ہجرت کر کے واپس جو ہے مکہ آ گئے تھے۔ لیکن یہ جو بات تھی کہ انہوں نے مکہ والوں نے عہد کر لیا، یہ محض جھوٹی افواہ تھی، حقیقت اس میں کچھ نہیں تھی۔ تو یہ تھا موضوع نمبر 36 کے جس کے اندر ہجرت حبشہ کی طرف جو ہے پہلی جو ہجرت ہوئی ہے اس کا مختصراً احوال آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اور یہ کب ہوئی بس یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کی ڈیٹ کیا تھی، سن 590۔ اور کتنے لوگ گئے تھے، 16 لوگ، جس میں سے 12 مرد اور 4 خواتین تھیں، ٹھیک۔ اور پھر یہ حضرات جو ہے افواہ کی وجہ سے 4 مہینے تک تو انہوں نے وہیں پر ہی قیام کیا، اس کے بعد افواہ پھیلی کہ مکہ والوں نے عہد کر لیا کہ اب ہم تکلیف نہیں دیں گے، تو یہ پھر دوبارہ مکہ تشریف لے آئے تھے۔ تو یہ تھا مختصراً اس کے اندر احوال۔ پھر آگے آ رہا ہے موضوع نمبر 37، اس میں دوسری ہجرت حبشہ اور اس کی اسباب کا تذکرہ ہے۔ پہلی ہجرت آپ کے سامنے آ گئی۔ اب جب مشرکین نے یہ دیکھا کہ بھائی یہ تو ہجرت کر کے چلے گئے تھے اور ان کا یہی معاملہ تھا کہ یہ فوراً یہاں سے کوچ کرنے والے تھے، تو ان کو جب پتہ چلا تو اب ان کے مظالم میں اور اضافہ ہوا، ظلم و ستم میں اور بڑھوتری ہو گئی، اور نگرانی بھی ان کی سخت ہو گئی۔ مسلمانوں پر نظر رکھتے تھے، کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کن سے ملتے ہیں، سخت نگرانی ہو گئی۔ کیوں؟ ان کو اندازہ تھا مشرکین کو کہ اب یہ کسی بھی وقت یہ حبشہ دوبارہ کوچ کر جائیں گے اور دوبارہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کے لیے پھر آسانی پیدا کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل پیرا ہو کر مسلمان جو ہے ایک مرتبہ پھر ہجرت کے لیے تیار ہو گئے۔ اور اب کی بار جو ہے کل تعداد جو تھی مسلمانوں کی وہ تقریباً 100 کے قریب تھی، 100، جس میں سے 82 مرد تھے اور 18 جو ہے وہ خواتین، 18 عورتیں شامل تھیں۔ اب اس کے اندر کیا ہوا کہ مشرکین نے جو ہے نجاشی کے پاس گئے، کیونکہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی تو یہ بھی پیچھے پیچھے پہنچ گئے نجاشی کے پاس، اور نجاشی کو اکسایا اس بات کے اوپر کہ یہ جو مسلمان ہیں، کیونکہ نجاشی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا، عیسائی تھا، تو ان مشرکین نے اس کو اکسایا کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ برا بھلا کہتے ہیں، تو لہٰذا تم ان کو پناہ نہیں دو۔ اس طریقے سے اس نے جو ہے ان مشرکین نے ابھارا تاکہ نجاشی ان کو پناہ نہ دے اور مسلمانوں کو یہاں سے واپس بھگا دے کہ واپس مکہ چلے جاؤ۔ بہرحال تو جب مسلمان آئے تو نجاشی نے جو ہے ان مسلمانوں کے جو لیڈر تھے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلایا اور ان سے معاملہ دریافت کیا کہ بھئی یہ مکہ والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان اس طریقے سے ہیں، تو حال حقیقت کیا ہے، آپ مجھے بیان کریں کہ آپ واقعی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو حضرت جعفر جو ہے ان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکالمہ ہوتا ہے نجاشی کے ساتھ، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین حکمت عملی اختیار کرتے ہیں، اور یہ جو سورہ مریم ہے ان کی آیات جو ہے وہ تلاوت جو ہے ان کے سامنے کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے میں تلاوت بھی کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ دیکھیں اب وہی تذکرہ چل رہا ہے، اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل رأس الشیبہ۔ اب اس کے اندر وہی حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، ان حضرات کا تذکرہ چل رہا ہے، حضرت مریم کا تذکرہ چل رہا ہے۔ تو یہ جب آیات نجاشی نے سنی تو پھر نجاشی کا اس کے اوپر ریسپونس کیا تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب نجاشی نے یہ کلام سنا،
قرآن مجید کا، تو اس وقت اس نے یہ کہا ان ھذا والذی جاء به عیسی لیخرج من مشکاۃ واحدہ، یہ جو آپ تلاوت کر رہے ہیں کلام، یہ تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کلام نازل ہوا تھا یعنی انجیل، یہ تو بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے، یہ گویا کہ ایک ہی ذات سے نکلے ہوئے کلام ہیں۔ تو نجاشی کے سامنے پھر جو مشرکین کی جو ایک جو سازش تھی وہ ناکام ہو گئی، اور نجاشی نے جو ہے مسلمانوں کو پناہ دے دی اور حبشہ میں رہنے کی اجازت عطا فرما دی۔ یہ تھا موضوع نمبر 37 کہ جس میں دوسری ہجرت حبشہ ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، اور کتنے لوگ شامل تھے اس میں؟ 100 لوگ شامل تھے، جس میں جو ہے تقریباً میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کتنی خواتین تھی، 82 اس کے اندر مرد تھے اور 18 جو ہے وہ خواتین اس میں شامل تھی۔ اب آتے ہیں موضوع نمبر 38 کی طرف، اسلام کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات یہ قبول اسلام کرتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ یہ سن 690 کا واقعہ ہے۔ کفار کی طرف سے مظالم بڑھنا شروع ہو گیا، مزید سلسلہ جاری ہو گیا، تو اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو 2 خوشخبریاں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ذی الحجہ کے مہینے میں مسلمان ہوتے ہیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسد اللہ و اسد رسولی، کہ یہ جو ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر۔ اسد کسے کہتے ہیں؟ شیر کو کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں، یہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور ان کے 3 دن بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 3 دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا منقول ہے، ترمذی کی حدیث سے میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب قال وکان احبہما الیہ عمر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرمائیے، یہ 2 جو لوگ ہیں، آپ دیکھیں یہ جو ابو جہل تھا اس کا نام بھی عمر تھا، اور عمر بن الخطاب ان کا نام بھی عمر تھا، وہ عمر بن ہشام تھا، یہ عمر بن الخطاب تھا۔ تو ان 2 عمروں کے بارے میں دعا مانگی تھی، یا اللہ ان 2 عمروں میں سے، کیونکہ دونوں پاورفل تھے، طاقتور تھے، تو ان 2 میں سے کسی ایک کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور اسلام کو عزت بخشیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول فرمایا، اور وہ اب مسلمان ہو گئے۔ تو آگے فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر ہے کہ ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، تب سے مسلمان ہمیشہ اور اسلام جو ہمیشہ عزت دار رہا ہے۔ تو اب اسلام چونکہ مزید مضبوط ہو چکا تھا، تو لہٰذا اب یہ خوف نہیں تھا کہ مشرکین جو ہے وہ کھلے عام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کوئی تکلیف پہنچائیں گے۔ مشرکین اپنے طور پہ وہ کرتے رہتے تھے، اور آپ کے چچا جو ہیں ان کو بھی مسلسل یہ ڈر رہتا تھا کہ مشرکین جو آپ کے بھتیجوں کو کوئی نقصان نہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ لہٰذا انہوں نے پھر کیا کیا کہ بنو ہاشم اور جو بنو عبد المطلب ہیں ان کو جمع کیا، کیونکہ پہلے جو ہے قبائلی حمیت بہت ہوا کرتی تھی، یعنی کوئی شخص اسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اگر اس قبیلے کے جو لوگ ہیں ان کو معلوم چل جائے کہ اس کے اوپر ہمارے قبیلے کے شخص کے اوپر کوئی ظلم زیادتی کر رہا ہے، تو سارا قبیلہ اس کی جو ہے مدد کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہ حمیت اس وقت عرب میں ہوتی تھی۔ تو حضرت ابو طالب نے جو ہے یہ ان حضرات کو جوڑا، بنو ہاشم کو جوڑا، بنو عبد المطلب کو جوڑا کہ بھائی محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مشرکین تکلیف پہنچانے کے در پہ ہیں، تو لہٰذا ان کی مدد کے لیے آپ حضرات جمع ہو جائیے، تعاون کریے۔ تو لہٰذا یہ سارے لوگ جو ہے سوائے ابو لہب کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تو مخالف ہی آخر تک، وہ سارے اکٹھے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت اور مدد کے لیے متفق ہو گئے، اور حفاظت کا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے جو مطالبہ ابو طالب نے رکھا تھا اس کو قبول کیا۔
کہ ہاں ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ لہٰذا جب یہ طے پایا معاہدہ، تو ان حالات و واقعات سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید قوت اور حفاظت میں چونکہ آ چکے تھے۔ ایک تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے، پھر یہ حمیت، قبائلی حمیت یہ بھی میسر آ گئی، بنو ہاشم بھی مل گئے، بنو عبد المطلب یہ بھی اکٹھے ہو گئے حفاظت کے لیے، تو لہٰذا مزید پختہ ہو چکی تھی حفاظت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ ایک اور پھر چال انہوں نے مشرکین نے چال چلی، جو کہ آگے موضوع نمبر 39 میں آتا ہے، وہ ہے بائیکاٹ کا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے جو ہے عہد کیا ہوا، معاہدہ کیا ہوا آپس میں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ ہم آپ کے ساتھ بائیکاٹ کریں گے۔ تو لہٰذا چونکہ ابو طالب کی اس کاوش سے جو ہے مشرکین بہت مایوس ہو چکے تھے، تو لہٰذا انہوں نے عہد کیا، اور مشرکین نے جو ہے بنو کنانہ میں یہ لوگ جمع ہوئے، اور اس بات پر یہ انہوں نے اتفاق کیا کہ ہم جو ہے بنو ہاشم اور بنو مطلب سے بائیکاٹ کرتے ہیں، کوئی چیز ان سے نہ خریدیں گے، نہ لین دین، اور نہ کوئی چیز ان کے پاس پہنچنے دیں گے، اور ہر طریقے سے ان سے بائیکاٹ کریں گے۔ اور بائیکاٹ کو عربی کے اندر کیا کہتے ہیں؟ مقاطعہ۔ بائیکاٹ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مقاطعہ، جو قطعاً سے، قطع تعلقی سے، قطع کلامی پر دلالت کرتا ہے، اور مشرکین کا مقاطعہ بھی ایسا ہی تھا۔ اور اس بائیکاٹ کی جو ابتدا ہوئی یہ 7 نوی کو ہوئی ہے، محرم کے مہینے میں، اور باقاعدہ اس کو تحریر کیا گیا، اس کو لکھا گیا، اور اس میں جو یہ ایک شک ایڈ کی گئی تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ بنو ہاشم کی طرف سے کسی بھی صلح کی پیشکش کو قبول نہیں کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہمارے سامنے پیش نہ کر دیں، تب تک کوئی صلح، ان کی صلح بھی مانی نہیں جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس وقت پھر اپنے خاندان بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو جو ہے لے کر شعب ابی طالب میں محصور ہو کر رہ گئے، اور مشرکین جو ہے وہاں کھانے کی کوئی چیز جاننے نہیں دیتے تھے۔ اور پھر نوبت فاقوں تک آ پہنچی، سوائے اس کے کہ کوئی چپکے سے کوئی کھانا مسلمانوں کے لیے لے آتا تو اس سے تو فائدہ اٹھا لیتے تھے، لیکن اس کے علاوہ بڑی سختی کے ساتھ جو ہے یہ ایام اور یہ جو دن ہیں ان حضرات کے یہ گزرے ہیں۔ اس دوران بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب بھی باہر نکلتے تو دعوت کا کام جاری رکھتے تھے، اور جب بھی کوئی ملتا تھا تو اس سے دین اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھا موضوع نمبر 39 کے، جس کے اندر بائیکاٹ کا مختصراً تذکرہ آپ کے سامنے آ گیا، اور اس کی وجوہات بھی آ گئی کہ مشرکین مایوس ہو چکے تھے، لہٰذا ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن رہتا نہیں تھا، انہوں نے یہ آپشن اختیار کیا۔ اب آتے ہیں موضوع نمبر 40 کی طرف، کہ جس میں یہ جو بائیکاٹ انہوں نے کیا اس کا خاتمے کا تذکرہ ہوگا۔ تو ذرا اس کو مختصراً آپ کے سامنے عرض کر دیے دیتا ہوں۔ اس بائیکاٹ کو تقریباً 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، آپ اندازہ لگائیں 3 سال تک بڑی سختیوں کے ساتھ مسلمانوں نے یہ وقت کاٹا ہے، اور نبوت کا یہ تقریباً 10واں سال ہے، کیونکہ 7 نبوی کو یہ بائیکاٹ شروع ہوا تھا، تو 7 کے ساتھ 3 ایڈ کریں گے تو 10 نبوی بنتا ہے، اور محرم ہی کا مہینہ تھا۔ بعض قریش کے لوگوں کے اندر جو ہے یہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے لیے جو ہے نرم گوشہ پیدا ہوا کہ یار ان کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ان کے پاس نہ کھانے کی چیز چھوڑی جاتی ہے، اور بڑی مشکل میں ہے، ظاہر ہے، اور 3 سال کا عرصہ بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے پھر کیا ہوا کہ ہشام ابن عمر جو ہے اس نے ظالمانہ بائیکاٹ کے خاتمے پر جو ہے تھوڑا سا تگ و دو، تھوڑی سی محنت کرنا شروع کی، اور بالترتیب اس نے جو ہے کچھ لوگوں سے اس نے ملاقات کی۔ سب سے پہلے وہ آیا زہیر بن ابی امیہ کے پاس آیا، یہ ابو طالب کا بھانجا تھا، اور اس کی والدہ جو ہے یہ جو ابو طالب کی جو ہے بہن تھی عاتقہ۔ اس کے بعد پھر یہ آیا مطعم بن عدی کے پاس آیا، یہ بھی عبد مناف ہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ابو البختری بن ہشام اس کے پاس آیا، اور اس کے بعد زمعہ بن اسود، یہ ان لوگوں کے پاس آیا اور ان سب کو قائل کیا کہ بھائی دیکھو یہ ظلم ہو رہا ہے، اور 3 سال تک اتنا میرا خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، اتنا کافی ہے، اب اس بائیکاٹ کو ختم کرنا چاہیے۔ اور ان سب نے لوگوں نے بھی مان لیا کہ ہاں واقعی میں اتنا ظلم بہت ہے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، سب نے متفق کیا اور انہیں راضی کیا، اور سب کو یہ رائے پسند بھی آئی۔ تو جب سب نے اتفاق کر لیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ
یہ جو مشرکین مکہ ہے جب بھی کوئی معاہدہ ہوتا، جب بھی کوئی اہم امر پیش آتا، اگلے دن چبوترے پہ آ کے اس کو ڈسکس کیا کرتے تھے۔ تو جب صبح ہوئی، مشرکین کی مجالس بیت اللہ میں لگ چکی تھی، بیت اللہ میں اکٹھے ہوتے تھے، کوئی بھی اہم معاملہ ہوتا اس کو ڈسکس کرتے تھے۔ تو اگلے دن جب صبح کے مجلس ہوئی اور سارے مشرکین اکٹھے ہوئے تو زہیر نے بائیکاٹ ختم کرنے کی ایک بات کا آغاز کیا، اور اس طریقے سے کہا کہ دیکھیں میری خواہش یہ ہے کہ اب بائیکاٹ جو ہم مسلمانوں کی یہ جو ساتھ کر رہے ہیں، بنو ہاشم کے ساتھ اور بنو عبد المطلب کے ساتھ، اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ 3 سال ہم نے ان کے اوپر ظلم کیا، کافی ہے، اب ختم کر دینا چاہیے۔ زہیر نے یہ بات کا آغاز کیا تو فوراً ابو جہل نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں کریں گے، ایسا بالکل نہیں کریں گے، یہ صحیح ہو رہا ہے بائیکاٹ، اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ جب ابو جہل نے یہ کہا تو فوراً چھوٹتے کے ساتھ دوسرے بندے نے ان کی تائید کی۔ کس کی؟ ابو جہل کی نہیں، زہیر کی بات کی۔ نہیں 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 ابو جہل تم غلط کہہ رہے ہو، زہیر جو کہہ رہے ہیں بائیکاٹ ختم کرنا چاہیے، بائیکاٹ ختم کرنا چاہیے۔ دوسرے نے بھی تائید کی، پھر جو تیسرا شخص تھا انہوں نے بھی تائید کی، نہ ہاں بالکل زہیر صحیح کہہ رہے ہیں، بائیکاٹ ختم کرنا چاہیے۔ پھر چوتھے بندے نے بھی تائید کی کہ ہاں بائیکاٹ کو جو ہے ختم کر دینا چاہیے۔ جب 4 لوگوں نے فوراً زہیر کی تائید کی بات کی تو ابو جہل جو ہے اتنا عقل مند تھا، فوراً ابو جہل نے دیکھا کہ یہ سارے ان کی باتیں آپس میں ربط کے ساتھ پائی جا رہی ہیں۔ ایک بندے نے کہا فوراً دوسرا اس کی تائید، تیسرا اس کی تائید۔ اس کے بعد فوراً ابو جہل نے کیا کہا؟ ایک بڑا مشہور مقولہ کہا۔ کیا کہا؟ امر دبر بلیل، ہاں اس کا مطلب ہے کہ یہ تو معاملہ پہلے سے ہی طے ہوا ہے۔ اور اس نے کیا کہا؟ یہ تو اس کا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ پہلے سے ہی طے ہو چکا ہے، آج مجلس میں تو ویسے ہی دکھاوے کے لیے ہم بیٹھ چکے ہیں، ورنہ بات تو یہ پہلے سے طے کر چکے ہیں کہ بائیکاٹ ختم کرنا ہے۔ بہرحال اب ابو جہل کیا کر سکتا تھا؟ جب اتنے سارے لوگوں کی رائے آ گئی ختم کرنے پر تو ان سے علیحدہ تو ہو نہیں سکتا تھا، تنہا رہ جاتا، لہٰذا اس کو مجبوراً اس بات کو ماننا پڑا۔ تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ یہ بائیکاٹ جو ہے وہ ختم ہوا، اور اس دوران جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک بات کہی تھی، جو اس وقت کہی تھی وہ صحیح ثابت ہوئی، جو اللہ نے وحی کے ذریعے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تھی، اور وہ یہ تھا کہ وہ ورقہ جس میں معاہدہ لکھا ہوا تھا اس کو جو ہے ایک کیڑا کھا گیا، اس سارے معاہدوں کو چٹ کر گیا ہے سوائے اس حصے کے جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، وہ حصہ محفوظ ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اور جب اس ورقے کو کھولا گیا تو بالکل وہی ہوا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات عرض کی تھی۔ تو یہ تھا موضوع نمبر 40 کہ جس کے اندر بائیکاٹ کا خاتمہ ہوتا ہے، اور مسلمان کے اوپر یہ جو مشکلات تھی یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے دور فرماتے ہیں۔ تو یہ تھے آج کے موضوع جو ہے 5 موضوعات جن کو مختصراً آپ کے سامنے میں نے عرض کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ان تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔